یہ کہے گا کہ جس طرح سے ہم بات کریں منفرد تو ہونے جا رہا ہے، لیکن آپ کے خیال میں چونکہ جنریشن زی کی اس میں پارٹیسپیشن بھی ہے، پریفرنسز بھی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کس حد تک مختلف ہوں گے؟ دوسرا یہ کہ کلوز سروے جو ہم دیکھ رہے ہیں دونوں جماعتوں کے اتحاد کا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک کلیئر سٹیبل گورنمنٹ اس الیکشن کے نتیجے میں دکھائی دے رہی ہے؟ کیا امکانات ہیں؟ چونکہ یہ الیکشن نظر آ رہا ہے کہ فیئر ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، پہلی مرتبہ کوئی 15 سال کے بعد کوئی نصیب ہوگا انہیں الیکشن کوئی فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا، تو اس لحاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ ٹرانزیشن میں تھوڑی بہت ہچکولے آئیں گے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک ریپریشن والی گورنمنٹ تھی، ایک طویل عرصے تک جو ہے ریگنگ والی گورنمنٹ رہی ہے، تو اس کے بعد جب ایک فیئر طریقے سے آئے گی تو جو لوگ اس کے بینیفیشری 15 سال سے ہیں مالی طور پر اور طاقت کے طور پر، وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس میں ڈسٹربنس، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بن جائے گی، فیئر طریقے سے بن جائے گی، اور جس طرح آپ نے کہا اپنے بیانیے میں کہ جو جنریشن زی اس میں بہت زیادہ اس کے سائے تلے، یہ دنیا کا پہلا الیکشن ہے جو کہ ٹوٹل ڈریون بائی جین زی کے طور پر وہ رہا ہے، ریولوشن بھی اسی طرح ہوا، اور اب جین زی جو ہے وہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی انہوں نے اتحاد کیا، 11 کوئی دوسری جماعتیں بھی ملی ہیں، تو اس لحاظ سے جو آپ سروے بتا رہی تھی تو اس میں بھی زیادہ چانسز۔ اس وقت الیکشن کا سلوگن جو ہے وہ بڑا جین زی کو اٹریکٹ کرنے والا ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی کرپشن کے لوگ بہت خلاف ہیں، تو یہ کرپشن کا نعرہ لے کے چل رہے ہیں جماعت اسلامی اور جین زی کے 11 باقی اور جماعتیں بھی جو ہیں وہ سول سوسائٹیز کی، تو وہ اکنامک باقی جو ہے ڈیولپمنٹ کا ہے، پروٹیکشن مائنورٹیز کو کافی پروٹیکشن کی بات کر رہی ہے یہ جماعت، اور باقی حسینہ واجد کو واپسی نہ لانے پر غم و غصہ کا اظہار کر رہی ہے، تو وہ بھی ووٹر سپورٹر میں کافی ان کے مشہور ہے، جس سے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کافی حد تک الیکشن جو ہے اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، لیکن جیو پولیٹیکل ڈائنامکس میں اس الیکشن کے اثرات بڑے دور رس ہوں گے، کیونکہ جو فارن پالیسی کی ری الائنمنٹ ہوگی اور ریفرنڈم کے بعد جو ایک انہوں نے اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کے لیے ریفرنڈم کرا رہے ہیں، پرائم منسٹر کے مدت کو لمٹ کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا بھی ساتھ میں ہی فیصلہ ہو جائے گا، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو ایک بیلنس آ جائے گا اس میں پورے حکمرانی میں، تو اس لحاظ سے جو فارن پالیسی کی ری الائنمنٹ بھی صاف نظر آتی ہے، اور وہ لیننگ چائنا اور ظاہر ہے پاکستان کے تعلقات بھی اسی وجہ سے اچھے ہوئے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھے جاری رہیں گے اس طریقے سے۔ اور یہ اور بات ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اگر اقتدار میں آئے، دونوں میں سے کوئی بھی آئے، اور پاکستان کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلقات جو ابھی ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بہتر مزید ہوں گے؟ نہیں، طارق رحمان کی پارٹی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا 19-20 کا فرق پڑے گا، لیکن وہ اس سے زیادہ نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ ان کے تعلقات استوار رہیں، باقی نیبرنگ کنٹری خاص طور پر انڈیا سے بھی وہ چاہیں گے کہ کچھ تجارت وغیرہ کا سلسلہ، لیکن ان کی فارن پالیسی کا رخ لیننگ 2 وجہ سے پاکستان کی طرف ہوگا، ایک تو پاکستان، دوسرا یہ ہے کہ چائنا کی طرف جو لیننگ ہے، اور چائنا نے جو فرینڈشپ برج ان کو بنا کے دیا ہے، باقی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ وجہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چائنا ایک ایسا پاور ہے جو کہ کاؤنٹر کر سکتا ہے جو کہ اس کو انڈیا نے جو ظلم اور زیادتی کروائی حسینہ واجد کا فیس سامنے رکھ کے، تو اس لحاظ سے معاشرہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اگر ہماری الائنمنٹ ایسی طاقتوں کے ساتھ ہو جس سے انڈیا اپنی ریپریشن نہ کروا سکے کسی اور آنے والی حکومتوں سے، تو یہ بھی ایک وجہ معلوم ہوتی ہے، لیکن جو تعلقات ہیں اس میں دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی آئے 19-20 کے فرق سے وہ تعلقات جاری رہتے نظر آ رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔